اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. ابراہیم علیہ السلام کی نسل. اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان سے لوگوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا. آدم علیہ السلام کی اولاد میں مشہور پیغمبر نوح علیہ السلام گزرے، اور نوح علیہ السلام کے نسب میں اور اولاد میں سب سے مشہور پیغمبر جس کو ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. یہ ملک عراق بابل شہر اور اور نامی بستی میں پیدا ہوئے اور وہیں پر پلے بڑے اور جوان ہوئے. اس وقت عراق کے لوگ سورج، چاند اور ستاروں کی عبادت پوجا کیا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو دل میں غور کیا کہ ستارے الہ ہوں گے یا آیا ستارے الہ ہو سکتے ہیں. لیکن جب رات گزر گئی اور صبح کا تڑکا ہونے لگا یعنی صبح کی روشنی ہونے لگی تو ستارے جلملانے لگے، اور جب سورج واضح ہوا تو ستارے غروب ہو گئے، وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے. تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے کہ ایسی پانی ہستیوں سے میں دل نہیں لگاتا. پھر رات آئی، چاند پر نظر پڑی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرے رب ہوں گے، اس میں اللہ کا جلوہ ہوگا، الوہیت کا جلوہ ہوگا. لیکن جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام بول اٹھے کہ میرے پروردگار نے اگر مجھے راہ نہ دکھائی تو مجھے سچائی کا راستہ کبھی مل نہ سکے گا. اب خیال ہوا کہ سورج بڑا ہے، ھذا اکبر. اس کی روشنی میں الوہیت کا جلوہ دیکھنے لگا. لیکن جب شام آئی تو سورج بھی غروب ہوا اور وہ تاریکی چھا گئی. ابراہیم علیہ السلام کے دل سے آواز آئی کہ میرے پروردگار کا نور تو وہ نور ہے جس کا اندھیرا نہیں. میں اس اللہ کو مانتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. پھر لوگوں سے پکار کر کہا کہ اے لوگوں، میں تمہارے مشرکانہ دین کو چھوڑتا ہوں اور ہر طرف سے مڑ کر ایک الہ برحق کے آگے سر جھکاتا ہوں. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت دی اور آسمان و زمین کے دفتر ان کے سامنے کھول دیے اور ان کو دنیا میں توحید کا پیغام سنانے کے لیے مامور کیا. انہوں نے عراق کے بادشاہ نمرود کے سامنے اور اس کے درباریوں کے سامنے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے توحید کا پیغام اور وعظ سنایا. ان کے کانوں میں یہ بات بالکل نہیں تھی. نمرود تو اپنے آپ کو الہ سمجھتا تھا، لوگ ان کو سجدے کیا کرتے تھے، تو ان کے کانوں میں یہ آواز ابراہیم علیہ السلام کی بالکل نہیں تھی. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا، دھمکایا، مگر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے، اللہ کے خلیل تھے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اپنے بات پر جمے رہے اور توحید کا پیغام ہر طرف سناتے رہے. اور ایک دن موقع پا کر ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. سارے بتوں کو پاش کیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کو توڑ دیا. جب ان کو پتہ چلا، یہ دیکھ کر بادشاہ نے ان کے لیے سزا تجویز کی کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو جلا دیا گیا، اور جب آگ بڑک اٹھی، گرم ہوئی، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا. اللہ کا کرنا دیکھیں، جو شخص اللہ رب العالمین کے لیے غیرت کرتا ہے،
اللہ رب العالمین اس شخص کے لیے بھی غیرت وہ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے توحید کا پیغام سنایا، اللہ کے لیے دعوت دی، اللہ کے لیے لوگوں کو وعظ سنایا۔ تو جب آگ میں ڈال دیا ابراہیم علیہ السلام کو، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو اللہ کی آواز آئی، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں سے بچا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہ لوگ میری بات نہیں مانتے، تو ملک عراق سے ہجرت کر کے شام اور مصر کی طرف نکل پڑے، اور وہاں کے بادشاہوں کو توحید کا پیغام سنایا، توحید کا وعظ سنایا، تاکہ لوگ اللہ کی طرف آئے اور مشرکانہ دین کو چھوڑ دیں۔ جب وہاں پر آواز نہ سنی گئی تو ابراہیم علیہ السلام ملک حجاز کی طرف آیا، جہاں پر مکہ، مدینہ اور طائف ہے۔ مکہ کی طرف ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر گئے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے، بڑے کا نام اسماعیل اور چھوٹے کا نام اسحاق تھا۔ اسحاق علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین، شام میں آباد کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے حجاز میں یعنی مکہ المکرمہ میں آباد کیا۔ تو یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل، اس کا بچپنا، اس کی جوانی اور اس کی دعوت، اس کی للہیت، اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف، دین کی طرف دعوت دے، لوگوں کو وعظ دے، اور اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلائے، اور شرک اور بدعات اور خرافات کو لوگوں سے بچائے رکھے اور ان کے سامنے بیان کرے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ دعوت اہل حدیث ٹی وی کی منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔